قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جیسا کہ نبی علیہ السلام گزرے ان بستیوں سے جو اپنے منہوں کے بل اوندی پڑی تھیں اور بے اختیار بول پڑے کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دوبارہ آباد فرمائے گا۔ ان آیات بینات میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل قوم کی جب بدعمالیاں اور گناہ ان کے حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کافر بادشاہ مسلط فرمایا عذاب کی صورت میں، جو بخت نصر بابلی کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ ملک شام کا وہ گورنر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط فرمایا فلسطین پر، بیت المقدس پر۔ تو اس نے حملہ کیا فلسطین میں رہنے والے، جو موجودہ فلسطین جس کا نام ہے، بیت المقدس پر حملہ کیا۔ تو وہاں کے رہنے والے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور 1 ہی لاکھ لوگ اس نے گرفتار کر لیے، اور 1 ہی لاکھ لوگوں کو اس نے ملک بدر کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ تو وہاں کی جو بستیاں تھیں وہ بے آباد ہو گئیں، گھروں کو توڑ پھوڑ دیا گیا، جتنے بھی علاقے تھے ان کو مسمار کر دیا گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ اس بادشاہ کے گورنر کے 1 لاکھ قیدیوں میں سے وہ بھی ایک قیدی تھے۔ تو جب آپ قید سے رہا ہوئے کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں یا کچھ سالوں بعد، تو آپ اپنے شہر کی طرف جب دوبارہ واپس آئے لوٹے، تو اپنی ان بستیوں کو بے آباد دیکھا جو اپنے منہوں کے بلوندی پڑی تھی، یعنی مکانات گرے تھے اور سب کچھ اجڑ پجڑ گیا تھا۔ تو آپ جب وہاں سے گزرے، سواری پر سوار تھے، تو آپ کے لبوں پر یہ کلام آیا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے دوبارہ آباد فرمائے گا۔ تو جیسے ہی آپ کا یہ کلام کرنا تھا، آپ حسرت اور افسوس کے جو ہے عالم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس وقت آپ نے جب دیکھا چاروں طرف بیت المقدس کے ارد گرد چکر لگایا، نہ کوئی آپ کو انسان ملا، نہ کوئی حیوان، نہ کوئی پرندہ، کچھ بھی آپ کو جو ہے وہ نہ ملا، یہاں تک کہ اس علاقے کے درختوں پر بہت زیادہ پھل لگے ہوئے تھے، نہ کوئی ان کو توڑنے والا تھا، نہ کوئی ان کو کھانے والا تھا۔ تو آپ نے وہاں سے کچھ پھل توڑے اور اپنے پاس جو تھیلا تھا اس میں جمع کیے، کچھ کھائے بھی، اور کچھ پھلوں کا رس نکال کے اپنی جو مشک تھی اس میں بھر لیا۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ نے کچھ پھل کھائے اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے عزیر کی روح جو ہے ان کے جسم سے جدا کر دو۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ آیا، آپ کی روح جو ہے وہ جسم سے جدا کر دی گئی، اور آپ جو ہے وہ وفات کی حالت میں چلے گئے۔ اسی عالم میں آپ کو 70 سال گزر گئے۔ 70 سال جب گزر گئے تو آپ کا جسم بھی سلامت ہے، آپ کے بال بھی سلامت ہیں، سارا کچھ سلامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امان میں تھے۔ تو جب 70 سال گزرے تو 70 سال بعد جو ہے وہ ملک شام، ملک فارس سے کوئی اور بادشاہ آیا، اس کو وہاں پہ حکومت ملی، اس نے اپنے لوگ وہاں پہ لا کے آباد کیے۔ ان لوگوں نے اس شہر میں نئی نئی عمارتیں بنائی، نئی آبادیاں شروع کر دی، نئے لوگ آ گئے، شہر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا، لوگ وہاں پہ آباد ہو گئے۔ تو اتنے میں پورے 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں پہ گزر گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا تھا۔ اب جب 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے میرے عزیر کی روح جو ہے ان کے بدن میں واپس لوٹا دو۔ جب آپ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کم لبثت،
اے میرے عزیر ذرا بتاؤ آپ کتنا عرصہ یہاں پر سوئے رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں صبح کے وقت سویا تھا تو اب عصر کا ٹائم آ گیا، عصر کا وقت ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، اے میرے عزیر ذرا اپنی اس سواری کی طرف دیکھو جو درخت کے ساتھ باندھی تھی، اور اس درخت کی طرف دیکھو جو ابھی چھوٹا تھا اور اب بوڑھا ہو چکا ہے، اور سواری جو ہے وہ گل سڑ کر مر کر ختم ہو گئی، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئی، جو ہے وہ نئے آنے والے پرندے اس کا گوشت بھی نوچ کر کھا گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو بے اختیار بول پڑے بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنح وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور پھر آپ کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا رب ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اپنے اس کھانے کی طرف دیکھیں، ان پھلوں کی طرف دیکھیں جو آپ نے اپنے جھولے میں جمع کیے تھے، اپنے تھیلے میں جمع کیے تھے، تو وہ بالکل اسی طرح تازے کے تازہ تھے جیسے ابھی توڑ کر جمع کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، ہم جس کو چاہیں جس طرح چاہیں دوبارہ زندہ فرما سکتے ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی اسی سواری کی طرف ذرا دھیان کریں کہ ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ گدھا جو مر کر سواری جو آپ کی تھی، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ گدھا تھا، تو وہ جو مر کر اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھی، جسم سارا بکھر چکا تھا۔ 100 سال کا ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بچہ پیدا ہو تو وہ 70 سال بعد جوان ہو کے بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، تو اس سواری کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا اس کی طرف دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے زندہ فرماتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اس کا گوشت جہاں جہاں بھی بکھر کر زمین میں مٹی میں خاک ہو کر مل گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں میں دوبارہ اکٹھا ہو کر زندہ بھی ہو گیا، اور اٹھ کر کھڑے ہو کر حضرت عزیر علیہ السلام سے باتیں بھی کرنے لگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اس وقت پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جو پہلے جملہ بولا تھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ ہمارا رب ان بستیوں کو دوبارہ کیسے آباد فرمائے گا، اس وقت پھر آپ نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، میں جان گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذرا اب اپنے اس شہر کا چکر لگائیں جو بستیاں گری پڑی تھیں، اجڑی پڑی تھیں، ان کا ذرا چکر لگائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سواری پر سوار ہوئے اور اپنے اس شہر میں داخل ہوئے، بیت المقدس میں، تو دیکھا وہاں نئے لوگ آباد ہیں۔ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی روح آپ کے جسم میں دوبارہ لوٹائی تو پہلے آپ کی عمر 40 سال تھی، تو بعد میں بھی 40 سال ہی رہی، یعنی آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ تو آپ کے جو بیٹے تھے، آپ کے جو پوتے تھے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں، سوال آتا ہے کون سے نبی ہیں کہ جن کی اپنی عمر کم ہے ان کے بیٹوں کی زیادہ ہے، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ تو آپ 40 برس کے تھے، جب دوبارہ روح لوٹی تو پھر بھی 40 برس کے، کیونکہ آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، آپ کے جسم میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آپ پہچانتے اپنے اس پرانے مکان پہ پہنچے جہاں آپ پہلے رہتے تھے، تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی عورت تھی جس کا جسم جو ہے وہ فالج سے متاثر ہو کر وہ بالکل اپاہج ہو چکی تھی، آنکھوں سے اندھی ہو چکی تھی، عمر اس کی 100 سال سے زائد ہو چکی تھی، کیونکہ آپ کو 100 سال کا عرصہ جو ہے وہ وفات کی حالت میں گزرا۔ تو آپ نے جو ہے وہاں جا کے پوچھا کہ اے ماں کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا آپ عزیر کا کیا ذکر کرتے ہیں، ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ماں میں ہی عزیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے پہچانوں، آپ کی تو آواز میں وہی تھراہٹ اور وہی جناب کڑکڑا پن ہے، تو آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ عزیر ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ان کی تو وہ ایسے بے مثال نبی تھے کہ ان کی تو ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ تو اگر آپ عزیر ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا بھی دے دے اور میری آنکھیں بھی سلامت فرما دے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ذرا صحت و تندرستی عطا فرما۔ جیسے ہی آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کو جوانی عطا فرما دی، وہ صحیح سلامت ہوگی، اس کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ کا کلمہ پڑھا کہ واقعی آپ ہی عزیر ہیں، جو 100 سال پہلے میں نے عزیر دیکھے تھے، آپ وہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے جا کے شہر میں یہ اعلان کر دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے واپس آ گئے، میں نے دیکھا۔ لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ پہ لوگ جمع تھے جہاں آپ کے پوتے بھی موجود تھے اور آپ کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جو بڑھاپے کے عالم میں پہنچ چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے والد کو پہچانتا ہوں،
ایک نشانی مجھے یاد ہے، اگر وہ عزیر ہیں تو ان کی کمر پہ ایک نشان تھا جو چاند کی طرح، شکل بھی اس کی چاند کی طرح تھی اور چمکتا بھی چاند کی طرح تھا۔ تو میں اس کو پہچانتا ہوں، اگر مجھے ان کی کمر دکھائی جائے تو میں اس نشان کو پہچان کے بتاؤں گا کہ یہ میرے والد ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب آپ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا تو وہی نشان چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا اور کہا کہ یہی میرے والد ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے جو ہے اس بات کی تصدیق کی، آپ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ جو دوبارہ یہودی آباد ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ تو اس دن سے کچھ یہودیوں کا عقیدہ بن گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، بلکہ کچھ نے خدا مانا، کچھ نے اللہ کا بیٹا مان لیا معاذ اللہ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کچھ یہودیوں نے کہا کہ یہ عزیر جو ہیں یہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آج بھی کچھ یہودیوں کا یہ باطل عقیدہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اور یہ باطل عقیدہ ہے۔ ہم اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ تو اس پورے واقعے کو قرآن مجید برہان رشید کی آیت پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 8 میں سورۃ البقرہ کے ارشاد فرمایا۔ تو اس پورے مضمون سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جس طرح اپنے شہر کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، رنج میں مبتلا ہوئے کہ یا اللہ یہ میرا شہر کس طرح جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کو کیسے دوبارہ آباد کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے وطن، اپنے علاقہ اور اپنے شہر سے محبت کرنا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ سواری حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی اسی جگہ تھی، وہ پھل بھی اسی جگہ تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی اسی جگہ موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سواری جو ہے ایک عرصہ جو 100 سال کا گزرا، سواری اس میں مر گئی، گل گئی، سڑ گئی، اس کی ہڈیاں بکھر گئی، سارا کچھ جو ہے وہ فنا ہو کے، فانی ہو کے مٹی میں مل گیا، لیکن کھانا بھی اسی طرح تازہ ہے، پھل بھی اسی طرح تازہ ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بدن بھی اسی طرح ہے جس طرح 40 سال کی عمر میں تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی قبرستان میں اگر چند لوگوں کو دفن کیا جائے تو جہاں گناہگار یا کفار لوگ مٹی میں مل جائیں تو ان کا جسم جو ہے وہ مٹی کھا جاتی ہے، ان کو کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن اسی مٹی میں اگر اللہ والوں کو دفن کیا جائے تو 100 سال کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو 1000 سال بھی اسی طرح صحیح و سلامت رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہ تو حضرت عزیر علیہ السلام ہے جو مٹی کے اوپر رہے، اور 100 سال بعد ان کا ایک بال بھی جو ہے وہ بکا یا سفید نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح زندہ و سلامت رکھا۔ تو آج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا فرمان ذیشان ہے کہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کو، زمین جو مٹی ہے اس پر جو ہے انبیاء کے جسم کو حرام کر دیا ہے کہ یہ انبیاء کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے روضہ مبارک میں اسی طرح صحیح و سلامت ہے۔